Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ تمہارا رب صرف ایک رب ہے۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل معقول بات اور صحیح بات کا انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سورت کے شروع سے ہی اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں مجموعی طور پر اپنی توحید، اپنی وحدانیت کی بات چیت کی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ یہاں سے بھی بات ایسے ہی شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ الہکم الہ واحد، تم سارے لوگوں کا جو خدا ہے وہ صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ حقیقت میں معقول بات کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تکبر پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ زندگی ہے بس کافی ہے، ختم۔ اس کو جو دنیا کے اندر راحت و آرام ملا ہوا ہے اور دنیا کے اندر جو اس کو رعب دبدبہ ملا ہوا ہے، طاقت ملی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی طاقت میرے لیے کافی ہے، اور اگر ہم مان لیں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات مان لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری عزت کم ہو جائے گی۔ اس کی جو یہ بیجا سوچ ہے، غلط سوچ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنڈم کر دے رہے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی طور پر وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی یعنی دل کے اندر جو بات ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جسے وہ ظاہر کر دیتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر یہ میرا لباس ہے، یعنی تکبر یہ میرے لائق ہے، کسی اور کو یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ تکبر وہ کرے جس کی چیزیں اپنی ہو۔ اپنا بیٹا اگر نہ ہو اور کسی کے بیٹے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر انسان فخر نہیں کر سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ وہ لاکھ اسے اپنا بیٹا کہہ دے، حقیقت میں یہ اس کا ڈی این اے نہیں ہے، یہ اس کا خون نہیں ہے۔ ہاں، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس کا نام اپنے نام کے ساتھ یا اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، مگر اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتا یا اس کا ڈی این اے نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ تکبر کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، فخر کرنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اس کی ہیں، انسان کی اپنی کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، ہمارے پاس دل ہے، ہمارے پاس دماغ ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دیے ہوا ہے تب تک ہماری ہیں، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا تو ہم چاہ کر بھی واپس نہیں کر سکتے۔ تو تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، تکبر کرنا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جو بھی بندہ اللہ سے تکبر میں مقابلہ کرے گا، یعنی تکبر چونکہ اللہ ہی کا لباس ہے، تو جو انسان تکبر کا لباس اختیار کرے گا یعنی تکبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے رب نے
تمہارے رب نے، تمہارے خالق و مالک نے تمہاری ہدایت کے لیے فرشتوں کے ذریعے وہی کیا نازل کی ہے، انہیں رسول پر کیا اتارا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو پہلے جس طرح کے لوگ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے اسی طرح کے قصے کہانیاں ہیں جو یہ رسول اللہ کا کلام کہہ کر ہمارے پاس پہنچاتا ہے یا کہتا ہے ہمیں۔ گویا کہ وہ لوگوں کا ذہن غلط طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، سچی بات کو وہ جھوٹی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ایسا کرنے والوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ کل قیامت میں اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے علم نہ ہونے کی بنیاد پر، جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر، اٹکل پچو کی بنیاد پر، یا اپنے دل سے ایک بات گڑھ کر کسی کو اگر گمراہ کیا ہوگا تو ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یعنی کل قیامت میں یہ دو بوجھ اٹھانے والے ہوں گے، ایک تو اپنی نافرمانی کا بوجھ اٹھانے والے ہوں گے کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ نے جو قرآن اتارا تھا اس پر اس نے عمل نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، اور دوسرا ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، ارے اس کی بات نہ سننا۔ آج کے وقت میں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہدایت کی بات کر رہا ہے تو دوسرا جو سننے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ارے ان کا کام ہی یہی ہے، یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، مولانا صاحب کا تو کام ہی یہی ہے، یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات کہہ کے جن لوگوں کو یہ بہکاتے ہیں، جن لوگوں کو ہدایت سے دور کرتے ہیں، ان کا بھی عذاب ان کے اوپر ہوگا، ان کا بوجھ بھی ہوگا۔ یعنی ایک تو اپنے گمراہ ہونے کا اور دوسرے گمراہ کرنے کا، اللہ کے راستے سے بھٹکانے کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو ان لوگوں نے بھٹکایا وہ بچ جائے گا، نہیں، اس پر بھی عذاب ہوگا، وہ بھی پکڑا جائے گا، لیکن اس کو ڈبل ہوگا، ایک گناہ وہاں سے بھی اس کے پاس آئے گا۔ الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بوجھ اٹھائیں گے، جو گناہ ان کے اوپر لادا جائے گا ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے اعمال، یہ بہت برا بوجھ ہے، یہ انسان کو سیدھا جہنم میں دھکیل دینے والا ہے، رسوا کر دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور ہر آدمی کو ایک بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ بوجھ چاہے گناہوں کا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا ہو۔ کوشش کریں کہ زندگی کے اندر ہم جو اٹھا کر لے جائیں وہ نیکیوں کا گلدستہ ہو، نیکیوں کا گٹھرا ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے تدبیریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ اسلام کو مغلوب کر دیں، اسلام کی آواز دبا دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دبا دیں، اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان تمام نبیوں کے امتوں نے بھی اس طرح سے کیا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو دبا دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کی جڑوں پر آ گیا، ان کی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور یہ بچ نہیں سکے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو ان کے اوپر سے ان کی چھتیں ان پر گری، دھمکی، اور یہ سارے کے سارے پس گئے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی جگہ سے ان کے پاس آیا جس کا یہ خیال تک نہیں کرتے تھے، وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہے، انسان گاڑی لے کر جا رہا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور لمحوں میں سارا تکبر سڑک پر بکھر گیا۔ اب دیکھتے ہوں گے کہ ہائی وے وغیرہ پر ایک آدمی جا رہا ہے، اچانک دوسری طرف سے گاڑی آئی اور ٹکر ہوئی، اور ٹکر ہوتے ہی کہانی ختم ہو گئی۔ تو وہ جو ذہن کے اندر اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار بھرا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا انکار ایک لمحے میں سڑک پہ بکھر جاتا ہے، ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے کے بجائے اسے اپنی زندگی میں لائیے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ان اعمال کی بنیاد پر رسوا کر دے گا۔
ظاہر بات ہے کہ جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو آدمی تمام لوگوں کے سامنے منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا ذلیل سمجھا جائے گا۔ اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جلال میں ہوں گے، اس بنیاد پر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سفارش کرے کہ پروردگار عالم اسے چھوڑ دیجئے، اسے معاف کر دیجئے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کر دے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہ میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے تھے یا میرے نبی سے جھگڑتے تھے، جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے کہ اللہ بھی خدا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ہیں، وہ بھی ہمارے خدا ہیں، وہ بھی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کے علاوہ تم جن کو خدا سمجھتے تھے اور اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کہاں ہے؟ لاؤ ان کو ہمارے سامنے کرو۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اہل علم یہ کہیں گے، اہل علم یہ بات جانتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، اپنی طرف سے شریعت کا علم دیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کی جو رسوائی ہوگی، یہ رسوائی کافروں پر، نہ ماننے والوں پر ہوگی، انکار کرنے والوں پر ہوگی۔ اس لیے اللہ کے کسی حکم کا انکار نہ کیا جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ حکم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے، بلکہ اصل یہ دیکھا جائے کہ جو حکم دینے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، جو حکم دینے والا ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اللہ ہے، جو خالق و مالک ہے، جو یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے، تو وہ تو بہت بڑا ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کے برابر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کا ہر حکم بڑا ہے اور ہر حکم لائق عمل ہے، کسی بھی حکم سے انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو فرشتے آ کر جن کا روح قبض کریں گے، جنہیں موت دیں گے، ایسی صورت میں کہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، منمانی کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے ہی اعمال کے اندر وہ عذاب جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو فرشتوں نے ایسی حالت میں موت دی کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، یعنی وہ نافرمانی کر رہے تھے اور نافرمانی ہی کی حالت میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جب ان کو موت آنے لگتی ہے تو یہ موت کے وقت اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو وہ یہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، تابعداری قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب ہم تو مان چکے، اب ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں موقع دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ یہ کہیں گے کہ اب ہم کوئی بھی برا عمل نہیں کریں گے، بس ون چانس، ایک بار موقع دے دیجئے، بس اب ہم کوئی بھی برائی نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں کرو گے، اب تو کرنے کا زمانہ چلا گیا، جب ہم نے تمہیں مہلت دی تھی ماننے کے لیے تب تو تم نے مانا نہیں، تب تم نے دنیا جمع کرنے میں اپنی زندگی گزاری، تب تم نے اپنے دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ہمارا قرآن پکار پکار کر تمہیں دعوت دیتا رہا، ہمارے بندے تمہیں پکار پکار کر اپنی طرف بلاتے رہے، مگر تم نے کبھی ایک نہ سنی۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم کوئی برا عمل نہیں کریں گے، اب تمہارے اس کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کی مکمل خبر ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، تو جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ تم نے نافرمانی کی، موت آ گئی نافرمانی کے ساتھ،
موت آ گئی اللہ کے انکار کے ساتھ تو سیدھا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو یہ نہ ماننے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس برے ٹھکانے سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ کامیابی اصل یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا کے اندر بڑی فیکٹریاں بنا لے، دنیا کے اندر شہرت اور روب اور دبدبہ حاصل کر لے، بلکہ حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وقیل للذین اتقوا ما انزل ربکم، اور جو اہل ایمان ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، یہی بات اوپر کافروں سے پوچھی گئی تھی کہ تمہارا رب تمہاری ہدایت کے لیے کیا بھیجتا ہے یا کیا بھیجا ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی طرح قصے کہانی کی باتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، قصے کی باتیں ہیں۔ لیکن جب اہل ایمان سے کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری ہدایت کے لیے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے بھلائی نازل کی ہے، یعنی جو کچھ بھی، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا دوسری چیزوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہوں، یا احکام ذکر کیے ہوں، یا اپنی رحمت و شفقت کا تذکرہ کیا ہو، یا اپنے عذاب سے ڈرا کر اس کے بچنے کی تدبیر بتائی ہو، یہ ساری چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہمارے رب نے نازل کیا ہے۔ وَلَنِعْمَتْ دار المتقین، اور آخرت کا جو بہترین گھر ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اب وہ گھر کیسا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، یہ ہمیشگی کی جنت ہے جس کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے، اور جس کے اندر جو باغات ہوں گے اس باغات میں نہریں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں وہ جو کچھ چاہیں گے ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے کو ایسے ہی بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ جو جنت ہوگی، اس جنت کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی کامیابی ہے، اس لیے کہ جنت اسے ملے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا جنت اس کی نہیں۔ اور جو بندہ ایک بار جنت میں چلا گیا تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ایسی نعمتوں کا کبھی کوئی خیال آیا۔ تو جو بندہ جنت میں ایک بار داخل کر دیا گیا تو اس کے اندر وہ جو چاہے گا، جس چیز کی تمنا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز اس کی خدمت میں حاضر اور پیش کر دی جائے گی۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات اور بتا دوں کہ جنت میں جنتیوں کا جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور ہر جنتی اپنے مرتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام روزانہ، ایسے ہی جو اور بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، صحابہ ہیں، ان کو تھوڑے وقفے سے اور دوسرے ایمان والے کو تھوڑے وقفے سے، تو اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا انعام جنت میں عطا فرمائے گا وہ اپنا دیدار ہوگا۔ سوچیے وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جس لمحے میں ایک یونیورس کا پیدا کرنے والا ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کا دیدار کر رہے ہوں۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب اتنے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے جنت میں، سب لوگ اپنی اپنی جنت میں ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں تو بڑی دقت ہوگی، بھیڑ زیادہ ہو جائے گی نا، بھیڑ میں کسی چیز کا دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سمجھانے کے لیے اس کی ایک بہترین مثال دی کہ کیا جب 14ویں کا چاند ہو اور وہ پورے شباب پہ ہو، بادل نہ ہو، تو کیا کسی کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں ہوتی ہے۔ کہا ایسے ہی جب تم اپنے رب کا دیدار کرو گے تو اس وقت کسی کو بھی دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، کہ وہ لوگ جن کو فرشتے آ کر جن کا روح قبض کرتے ہیں اور پاک ہونے کی حالت میں کرتے ہیں، طیبین اچھے انداز میں کرتے ہیں، تو وہ فرشتے آ کر انہیں کہتے ہیں سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔
یعنی جیسے ہی موت قریب آتی ہے اور عالم برزخ کے احوال نظر آنے لگتے ہیں تو اوپر تذکرہ کیا گیا کہ کافر یہ کہنے لگتا ہے فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، وہ اس وقت ماننے کے لیے خود کو جھکا دیتا ہے کہ پروردگار عالم اب ہمیں موقع دے دیجیے، اب ہم کبھی کوئی برائی نہیں کریں گے، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ سے کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اوپر کہہ دیا۔ نیچے کہہ رہے ہیں کہ جب اہل ایمان کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور ان کو وہ نظر آنے لگتے ہیں تو یہ دیکھ کر، چونکہ ایک نئی مخلوق دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک طرح کی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس گھبراہٹ کے وقت میں وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں اور ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم جو دنیا میں اللہ کی بات مانا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تم سے راضی ہے، اور اس کی رضا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم ہے تمہارے لیے ادخلوا الجنہ، سیدھا سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او تأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کے دونوں مضمون کو ذکر کرنے کے بعد جو نہ ماننے والے ہیں، انہیں اوپر تذکرہ کیا نہ ماننے والوں کا، پھر موت کے وقت مان لینے کی بات کا تذکرہ آیا، اور نہ ماننا جس وجہ سے ہے اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد ماننے والوں اور اس کے انعام کا تذکرہ کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو ایک طرح کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ هل ينظرون، کیا وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں وہ فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتہ آ کر ان کی روح قبض کر لے، یعنی مر جائیں، اور جب وہ مرنے لگے تب وہ کہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں ہدایت کو مانتا ہوں، میں اب کوئی حکم نہیں توڑوں گا؟ مرنے کے بعد کہیں یا مرنے کے ٹائم پہ کہیں؟ کیا وہ موت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یاتی امر ربک، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ کبھی وہ سوئیں اور سوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کر دیے جائیں، کبھی زلزلہ میں تباہ کر دیے جائیں، کبھی سیلاب آئے اور اسے لے کر چلا جائے، کبھی آگ لگے اور جل کر ختم ہو جائے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور اس کے پارٹ اور پرزے سڑکوں پہ بکھر جائیں۔ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان سے پہلے بہت سی قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، ان کے پاس جو کتاب بھیجی گئی تھی اس کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی پکڑ لیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن جتنی بھی قوموں کو اللہ نے اپنا عذاب بھیج کر ہلاک کیا، یہ لوگ اصل میں خود پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے کھول کر سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کا حکم نہ مان کے منمانی کرنے پر اترتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو دنیا کے اندر وہ جو نامعقول اعمال کرتے ہیں، ناپسندیدہ اعمال کرتے ہیں، تو ان کے اعمال کی نحوست انہیں آ گھیرے گی، انہیں آ پکڑے گی، ان کے اعمال کی برائی انہیں پہنچ کر رہے گی، اس کی سزا انہیں مل کر رہے گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہدایت کا اور صاحب ہدایت کا یہ مذاق اڑاتے تھے جو لوگ اللہ کی بات مان کر اپنی منمانی نہیں کرتے، اور منمانی کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ارے کیا ہر وقت ہدایت کی بات کرتے ہو، کیا ہر وقت کہتے ہو کہ اس کام کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے لیے منع کیا ہے، اس کے لیے شریعت روکتی ہے، اس کے لیے شریعت روکتی ہے، کیا اس کے چکر میں پڑے ہو؟ جیسے زندگی گزارنا ہے ہنسی خوشی گزارو۔ ان لوگوں کا کہنے والوں کا تو کام ہی یہ کہتے رہتے، یہ مولوی ملا کہتے ہی رہتے، ان کے باتوں میں کہاں آ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں یہ اس کا عذاب انہیں ضرور آ گھیرے گا۔ ہم لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، تھوڑا سا چھوٹ دے دیتے ہیں، تھوڑی سی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ کر لو منمانی، ہدایت کا راستہ تمہارے سامنے ہے، لیکن اگر تم نے اس کے باوجود منمانی کی تو اس منمانی کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدَنَا،
لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ تو کسی اور کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ یہ جو سوال آج کے وقت میں ٹی وی چینلوں پہ کیا جاتا ہے، اور دوسرے نافرمان اور نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے دوسری قوم اسلام پر یہ اعتراض کرتی ہیں، اور خود ہمارے مسلمانوں میں بھی جو لبرل طبقہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات عموماً گونجتا رہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہی چاہنے سے سارا کچھ ہوتا ہے تو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ ایک سوال ان کی طرف سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اور لاکھوں بار اس کا جواب دیا جا چکا، اور وہی جواب یہاں بھی ریپیٹ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی نہیں کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے۔ یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی اب کے لوگ یا اب سے پہلے کے لوگ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر کام اللہ کے چاہے ہوتا ہے، تو پھر اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت ہم یا کوئی بھی بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس کے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کے ذمے کسی کو منوا دینا نہیں ہے، لاٹھی لے کے کسی کو قبول کروا دینا نہیں ہے، بلکہ رسولوں کا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم پہنچا دے۔ وہ جو سوال ہے کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، اصل میں دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے اور انسان کو اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، بالکل خود مختار بھی نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بالکل مجبور بھی نہیں بنایا۔ جتنا اختیار دیا ہے اتنا ہی مجبور بنایا، یعنی 50% اختیار دیا ہے اور 50% مجبور بنایا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اور آپ چاہیں تو کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے سامنے کوئی آیا، آپ نے آنکھیں بند کر لی، اب آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بندہ دکھانا بھی چاہے تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ چاہے تو سن سکتے ہیں، چاہے تو بول سکتے ہیں، اور چاہے تو نہ بولے، خاموش ہو جائے۔ کوئی آپ کو بلانا چاہے پھر بھی آپ خاموش ہو جائیں۔ تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں۔ اب اگر یہاں پر کوئی بندہ زور سے بات کر رہا ہے تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے کان میں آواز ضرور جائے گی۔ دیکھیے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ نے اختیار اپنے پاس بھی رکھا ہے۔ آنکھوں پہ اور زبان پہ اللہ نے اختیار دیا، اور کان پہ اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ تو دنیا کے اندر انسان کو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اختیار دے کر بھیجا ہے، اور اسی طرح کا اختیار ہے کہ وہ شریعت کی بات، اللہ اور ہدایت کی بات کو سن کر وہ اپنے اختیار سے جب وہ ہدایت کو قبول کرے گا یا قبول کرنا چاہے گا، دل میں ارادہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے گا۔ لیکن اگر وہ ہدایت کے راستے پر آنا ہی نہ چاہے، وہ اسی زندگی میں مست رہنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے انسان ہی نہیں ہے، دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ نے تو اتنے فرشتے بنائے ہیں جس کی تعداد کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور یہ سارے فرشتے ہر وقت اس کی عبادت میں، اس کے احکام کی بجا آوری میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو کسی فرد کے ایمان لانے نہ لانے سے، عبادت کرنے نہ کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ تو اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیں گے، لیکن اگر وہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر امت میں رسول بھیجتے رہے ہیں، اور وہ رسول کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچو، نافرمانی سے بچو۔
شیطان کے راستوں سے بچو۔ فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اللہ نے جنہیں ہدایت دے دی۔ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گمراہی لکھ دی گئی ان کے کرتوتوں کے سبب، اس کے ارادہ ہدایت نہ کرنے کے سبب، اس نے ہدایت کا ارادہ نہیں کیا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے گمراہی مسلط کر دی گئی۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین کے اندر گھومو، زمین میں سیر کرو پوری۔ اور آج کا وقت تو گلوبل ورلڈ ہو گیا ہے، بہت آسان ہے دنیا کے اندر عبرت کی چیزوں کا دیکھنا۔ آپ دیکھیے فرعون کے جو مومیز ہیں وہ آج بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کی جو باڈیز ہیں وہ آج بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں وہ فرعون جس کو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی بنیاد پر اللہ نے ہلاک کیا تھا، تو اس کی باڈی آج بھی رکھی ہوئی ہے، اور سائنس اور وہ جو ان چیزوں کے ماہرین ہیں وہ اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی باڈی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ زمین میں گھومو، زمین میں پھرو، دیکھو۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلائے جانے والوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر نہیں معلوم ہے تو آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، ڈیڈ سی، مرا ہوا سمندر۔ یہ ڈیڈ سی کیا ہے؟ یہ ڈیڈ سی وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم پر عذاب نازل کیا تھا ان کے کرتوتوں کے سبب، اور ایسا عذاب نازل کیا تھا کہ زمین کو ایسا اٹھا کر اللہ نے ایسا پلٹ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جب یہ لوگوں نے بدماشی اور سرکشی پر کمر باندھ لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر ان پر عذاب نازل کیا۔ فجعل عالیہا سافلہا، نیچے کے حصے کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اوپر کر دیا، اوپر کے حصے کو اٹھا کر نیچے کر دیا، پوری بستی اوپر لے جا کر اوندھی کر دی گئی، اور آج تک وہاں کوئی دوبارہ آباد نہیں ہو سکا۔ وہی جگہ ہے جہاں آج ڈیڈ سی ہے، یعنی جو سمندر ہے وہاں کا جو پانی ہے وہ بھی مرا ہوا ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، آپ ڈیڈ سی ماریں گے تو وہ پانی دکھ کر آئے گا جو وہ علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی جگہوں سے جب گزرے انسان تو جلدی تیزی کے ساتھ گزر جائے، تاکہ خدا نخواستہ اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے وہاں، اور خدا نخواستہ اللہ کا عذاب پھر سے آ جائے۔ تو وہ جو ڈیڈ سی ہے آپ جب دیکھیں گے نیٹ کے اوپر تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر انسان اگر پانی میں نہ تیرنے والا آدمی بھی چلا جائے تو انسان ڈوبتا نہیں۔ جس طریقے سے ایک ٹائر یا کوئی ایسی چیز پانی پر تختہ ڈال دیا جائے وہ اوپر ایسا تیرتا رہتا ہے، ایسے ہی انسان اس ڈیڈ سی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے۔ انسان اگر اس کے اندر اتر جائے، نہ تیرنے والا آدمی بھی اگر اس پانی میں اتر جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اوپر ہی تیرتا رہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کتنا بھیانک ہوا۔ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ ایمان قبول کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کافر کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھیں تو ایک بار اس کے بارے میں خیال کیجئے کہ یہ بندہ اگر ایمان بچا کر نہیں لے گیا یا ایمان پر دنیا سے نہیں گیا، بتوں کی پوجا کرتا ہوا دنیا سے گیا، تو گویا کہ ہمیشہ کو جہنم میں گیا۔ اگر وہی آدمی آپ کے سامنے کسی آگ میں جل رہا ہوتا یا آگ میں گر گیا ہوتا دنیا میں، تو کیا آپ اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ یقیناً آپ اسے بچانے کی کوشش کرتے۔ تو وہ بندہ جو دنیا کے آگ میں گر رہا ہو، اس کو آپ نے بچانے کی کوشش کی، تو حالانکہ اس آگ میں وہ زیادہ دیر تک نہیں جلنے والا، تھوڑی دیر میں روح قبض ہو جائے گی اور یہ تکلیف اس کی ختم ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب تو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس آگ میں ایک بندہ چلا گیا اور ہمارے دل میں اگر دکھ نہیں ہوا، ہمارے اندر اگر تڑپ پیدا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے بہت دور ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر وقت کڑتا رہتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تڑپتے رہتے تھے کہ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ کوئی بھی بندہ اگر بنا ایمان کے جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیتاب ہوتے تھے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کیجئے کہ جب کسی کافر کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھیے، اس کی باڈی جاتے ہوئے دیکھیے، اس کی لاش جاتے ہوئے دیکھیے، تو دل میں ایک بار سوچئے کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا چلا گیا، اب یہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کیا ہمارے نظروں کے سامنے یہ دنیا کی کسی آگ میں گرتا تو ہم اس کو ایسے ہی جلنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ نہیں، ہمارے ہاتھ جلتے مگر ہم پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کرتے۔ ایسے ہی جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچئے کہ یہ ہمیشگی کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمیشگی کے آگ کی طرف جا رہے ہیں، اس کو بچانے کی ہم نے کیا تدبیر کی؟ ہمارے ساتھ کام کرنے والا غیر مسلم ہے، ہمارے بازو میں رہنے والا غیر مسلم ہے، ہماری فیکٹری میں کام کرنے والا غیر مسلم ہے، ہمارا باس غیر مسلم ہے، ہمارا نوکر غیر مسلم ہے، ملازم امپلائی غیر مسلم ہے، ہمارا دوست غیر مسلم ہے۔ کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی یہ سوچا کہ یہ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کے بارے میں سوچئے اور حکمت و محبت کے ساتھ اسے سمجھائیے کہ حقیقت میں دنیا کی زندگی کامیابی والی نہیں ہے، آخرت کی زندگی کامیابی والی ہے۔ اس لیے آخرت کی طرف آؤ، اللہ کو ایک مان لو اور اسے موٹے مثال کے ذریعے سمجھائیے کہ عبادت اس کی ہونی چاہیے جس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ تمام یونیورس کا پیدا کرنے والا ہو، اور جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کی کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کی موٹی موٹی چیز کے بارے میں انہیں بتائیے۔ اس کے پہلے ایپیسوڈ میں جس کا میں نے خلاصہ کیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیے، اور بتانے کے بعد انہیں کہیے کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی عبادت کریں جو پوری یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بڑا تڑپا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کیا کریں، ایمان لے آئیں، کسی طریقے سے یہ جہنم کے انگارہ بننے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتا ہوا کہتا ہے ان تحرص علی ہداہم، کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے بڑے حریص ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی تمنائیں رکھتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو جو بندہ خود ہی گمراہ ہونا چاہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا آپ کی خواہش تو ہے کہ سارے لوگ ہدایت حاصل کر لیں، لیکن جو بندہ خود گمراہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جو صاحب ایمان ہیں ان سے اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفارش کی اجازت بھی دیں گے، اور نیک بندے اس کے لیے سفارش کر کے اس کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا چلا گیا، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بلا وعدن علیہ حقا، اور یہ لوگ بڑے زور لگا کر قسم کھا لیتے ہیں، یہ بڑے زور لگا کر قسم کھا لیتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ کبھی زندہ نہیں کرے گا۔ یعنی بس بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر منمانی زندگی گزارو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ مر کر ختم ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ کیا ہونے کا، کچھ بھی نہیں ہونے کا، یہی زندگی ہے۔ جیسا کہ آج کے وقت میں جو ایتھسٹس ہیں، ایتھیزم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے، بس کمیونسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، جیسا کرنا ہے وہ کر لو، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ خیال بہت زور پکڑ رہا ہے، اور ہمارے جو لبرل اسکول میں پڑھنے والے ہیں جن کا ذہن دھیرے دھیرے آزادی کی طرف جا رہا ہے، لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی ان باتوں سے متاثر ہیں کہ مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور اس کے اوپر اس سچے وعدے کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے کہ ہم دوبارہ تمہیں ضرور زندہ کریں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، خبر نہیں رکھتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، پیدا کرنا دوبارہ وہ اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان لوگوں کو یہ بات بتا دے جو آج دوبارہ پیدا کرنے میں اختلاف کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کر کے اس کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چونکہ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اور ہم لوگ چونکہ جلدی مچانے والے ہیں، دنیا کے لوگ جلدی مچانے والے ہیں، 60 سال کی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں دیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 60 سال کیا 60,000 سال بھی ایک لمحے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس بنیاد پر وہ جلدی نہ بچائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ ان لوگوں کو کھول کر بتا دیں جو اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافر لوگ، یہ انکار کرنے والے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آج جو وہ انکار کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سچ پر ہیں، وہ یہ جان جائیں کہ حقیقت میں یہی لوگ جھوٹے تھے اور انہی کی بات جھوٹی تھی، اور آج یہ اپنے جھوٹ کا مزہ بھی چکھیں گے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں باضابطہ اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم کسی بھی چیز کو صرف کہہ دیتے ہیں کہ کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہو جا۔ کسی چیز کا ہو جانا یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے ارادہ کیا اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے ارادہ کیا کسی چیز کے ختم کرنے کا اور وہ چیزیں دنیا سے نیست و نابود، دنیا ہی سے کیا یونیورس سے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو ارادہ کرتے ہیں اور وہ ارادہ فوراً عمل ہو جاتا ہے، اس پر فوراً ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما قولنا لشیء اذا اردناه، کہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ان نقول، ہم اسے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ اسی لمحے ہو جاتا ہے، اسی لمحے وہ وجود پا جاتا ہے۔ لہذا دوبارہ جو زندہ کرنا ہے، یہ دوبارہ زندہ کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد جس دن دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا، صرف کہے گا کہ ہو جا، اور وہ اسی لمحے ہو جائے گا، اسی لمحے اس کا وجود پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.